السلام علیکم، آداب ناظرین، شمائی سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے حج 2026 کے کامیاب انتظامات پر ہندوستانی حج مشن کو 2 باوقار لبیکم ایوارڈ سے نوازا۔ یہ اعزاز بہترین رابطہ کاری اور حجاج کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ تقریب میں قونصل جنرل فہد احمد خان سوری اور قونصل حج صدف چودھری نے شرکت کی۔ تقریباً 1.75 لاکھ ہندوستانی حجاج کو بہترین سہولیات فراہم کی گئی۔ سعودی حکومت نے وطن واپس جانے والے حجاج کرام میں قرآن مجید اور اس کے ترجمے تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا۔ یہ اقدام شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر کیا گیا۔ جدہ ایئرپورٹ سے قرآن پاک کی تقسیم شروع کی گئی۔ 80 سے زیادہ زبانوں میں ترجمے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ سال تمام ایئرپورٹس پر اور سرحدی راستوں پر بھی یہ سہولت ہوگی۔ جدہ میں ہندوستان کے قونصل جنرل فہد سوری نے تمام ہندوستانی حجاج کو حج کی کامیاب ادائیگی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے حج کی محفوظ اور بابرکت وطن واپسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں سعودی حکام کے تعاون کو سراہا گیا۔ انہوں نے حج انتظامات کو کامیاب قرار دیا۔ امریکی ریاست کے شہر میں مختلف مقامات پر فائرنگ کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم 52 سالہ ریان ولیز تھا۔ واقعے کے بعد اس کی لاش بھی برآمد ہوئی جس نے خود اپنی جان لے لی۔ مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے افراد شامل ہیں۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پر لبنان میں حملوں کے معاملے پر شدید ناراضگی ظاہر کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات ایران کے ساتھ سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نتن یاہو کے فیصلوں پر سخت سوالات اٹھائے۔ لبنان میں شہری ہلاکتوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ گائے پہلے قوم کی ماں ہے، اسے قومی جانور قرار دینے کی ضرورت نہیں۔ بعض حلقوں کے مطالبات کو دوہرا معیار قرار دیا۔ یوگی نے گائے کے ذبیحے کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ والدین کو بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا مشورہ دیا۔ بیان بجنور کے تقریب میں دیا۔ موٹاپے سے آپ ہی نہیں بلکہ ہر کوئی ہے پریشان۔ میڈیم سائز کے بجائے زیادہ رجحان ڈبل ایکسل سے شروع ہو رہا ہے۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے مطابق ملک میں موٹاپا اور ہائی بلڈ شوگر کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 15 سے 50 سال کے 30% سے زیادہ عورتیں زیادہ وزن کا شکار پائی گئی۔ مردوں میں بھی موٹاپا بڑھا ہے۔ شہری علاقوں میں صورتحال زیادہ تشویشناک ہے۔ ماہرین نے طرز زندگی میں تبدیلی پر زور دیا۔ تلنگانہ CID نے آن لائن سٹے بازی کے بین الاقوامی نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے افغان شہری سمیت 11 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان جعلی بینک اکاؤنٹس اور فرضی کمپنیوں کے ذریعے دھوکہ دہی کر رہے تھے۔ تحقیقات کا آغاز ایک شہری کے 10 لاکھ روپے کے نقصان کے بعد ہوا۔ پولیس نے کئی ریاستوں میں چھاپے مارے۔ نیٹ ورک سے روزانہ لاکھوں روپے کمائے جا رہے تھے۔ لکھنؤ میں سوشل میڈیا انفلوئنسر مانسی کے سسرال میں موت کے بعد شوہر سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا۔ اہل خانہ نے جہیز کے لیے ہراسانی اور قتل کا الزام لگایا۔ مانسی کی شادی 2024 میں ہوئی تھی۔ پولیس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ بہار کے ضلع کٹیہار میں ایک ہندو لڑکی مسلم نوجوان کے ساتھ چلی گئی اور عدالت میں والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر باپ نے بیٹی کو اپنے لیے مردہ قرار دیتے ہوئے علامتی ارتھی نکالی۔ خاندان نے آخری رسومات بھی ادا کیے۔ یہ واقعہ علاقے میں موضوع بحث بن گیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی اپنی مرضی سے مسلم نوجوان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ حیدرآباد میں تلنگانہ یوم تاسیس تقریب کے دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شدید گرمی اور دھوپ کے پیش نظر اپنی تقریر مختصر کر دی۔ اطلاعات کے مطابق ان کی تقریر کے مزید کئی صفحات باقی تھے لیکن عوام کی سہولت کو ترجیح دیتے ہوئے خطاب مختصر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فلاح و بہبود اور ترقی دونوں شعبوں پر یکساں توجہ دے رہی ہے۔ ریونت ریڈی نے تلنگانہ ویژن 2047 کا ذکر کرتے ہوئے ریاست کی ترقی کا عزم کا اعادہ کیا۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشن والوں کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے نیا امپلائی ہیلتھ کیئر ٹرسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چیف سیکریٹری راما کرشنا راؤ نے بتایا کہ یہ ٹرسٹ آئندہ چند دنوں میں شروع کیا جائے گا۔ حکومت اور ملازمین دونوں اس ٹرسٹ میں مساوی مالی حصہ ڈالیں گے۔ ٹرسٹ اور خود مختار انداز میں کام کرے گا اور طبی خدمات کی نگرانی کرے گا۔ ایک افسوسناک واقعے میں جھوپڑی میں آگ بھڑکنے سے 2 خواتین زندہ جل کر ہلاک ہو گئی۔ مرنے والی کی شناخت 60 سالہ ساوتری اور 65 سالہ پولمما کے طور پر کی گئی۔ مقامی افراد نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن شعلے تیزی سے پھیل گئے۔ فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا تاہم 2 جھوپڑیاں مکمل طور پر جل گئی۔ مسجد کے امام اور مؤذن کے لیے بہترین قدم۔ ویسٹرن ہاسپٹلز کرشنا نے روزنامہ سیاست کے تعاون سے ائمہ اور مؤذنین کے لیے اغذا صحت کارڈ متعارف کرایا۔ اس اسکیم کے تحت
مستحق ائمہ اور مؤذنین کو طبی سہولتوں میں خصوصی رعایت فراہم کی جائے گی۔ ہاسپٹل میں داخلہ، روم چارجز اور دیگر کئی اخراجات معاف رہیں گے۔ اس سہولت سے حیدرآباد کے تقریباً 4000 ائمہ اور مؤذنین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے 9000912793 پر کال کریں۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کی پیش گوئی کی۔ سنگاریڈی، رنگاریڈی، وقار آباد، نظام آباد اور دیگر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بعض مقامات پر تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش معمولات زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ محکمہ نے شہریوں کو درختوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔